شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نگراں صوبائی وزیر بلدیات محمد مبین جمانی حیدرآباد پہنچ گئے۔ میئر حیدرآباد کاشف شورو، کمشنر حیدرآباد خالد حیدر شاہ، پرنسپل کمشنر حیدرآباد انیس دستی، ریجنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ عبداللہ صدیقی اور دیگر نے ان کا استقبال کیا۔ نگراں صوبائی وزیر کے زیر صدارت لوکل گورنمنٹ کے افسران کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر طارق قریشی، ڈی جی ایچ ڈی اے زاہد بشیر، پی ڈی میگا پروجیکٹ عبدالغنی شیخ، تمام اضلاع کے افسران اور دیگر بھی موجود تھے۔ اجلاس میں حیدرآباد میونسپل کارپوریشن پر صوبائی وزیر کو بریفنگ دی گئی اور جاری ترقیاتی کاموں اور درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا۔ محمد مبین جمانی نے کہا کہ جب تک ہم اپنی آمدنی کو نہیں بڑھائیں گے حالات کو بہتر نہیں کیا جا سکتا۔ ہر میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی، ٹاؤنز اور یوسیز تک میں گھوست ملازمین موجود ہیں، ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے ریسورسز پر کنٹرول نہیں کریں گے ہمیں مشکلات درپیش رہیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت صرف حیدرآباد ہی نہیں پورے صوبے میں صورتحال یہ ہے کہ تمام آمدنی اور سرکاری وسائل کا پیسہ ملازمین کی تنخواہوں پر ہی خرچ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس یوسی سے میونسپل کارپوریشن تک ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ نہیں رہتا اور اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اجلاس میں کمشنر حیدرآباد خالد حیدر شاہ، ڈپٹی کمشنر حیدرآباد طارق قریشی، میئر ایچ ایم سی کاشف شورو اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ حیدرآباد میں پینشن میں اصلاحات کے خلاف سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہو گئے۔ مظاہرے میں محکمہ تعلیم سمیت سرکاری محکموں کے ملازمین نے شرکت کی ہے۔ احتجاجی مظاہرین پینشن میں کٹوتی نامنظور، گریجویٹی میں کٹوتی نامنظور کے نعرے لگاتے رہے۔ شرکا سے خطاب میں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آپ کی مشینری ہم سے چلتی ہے، ہم پر ظلم نہ کریں، اگر ہم نے قلم روک دیا تو آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکیں گے۔ حکومت کا کوئی ظلم برداشت نہیں، اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو پورا پاکستان جام کر دیں گے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ صادقآباد الیاس کالونی میں کباڑے کے گھر میں دھماکے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے اور 1 زخمی ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں صادقآباد سے عتیق گوریا کی اس رپورٹ میں۔ صادقآباد الیاس کالونی کی گلی نمبر 6 میں کباڑیے کے گھر میں دھماکے میں 3 افراد موقع پر جاں بحق اور 1 افراد زخمی۔ ریسکیو نے زخمی شخص کو طبی امداد کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ریسکیو کے مطابق شہراز کباڑیا گھر میں کباڑ کا سامان خرید کر آیا تھا، جس میں کسی چیز کو کھولنے کے دوران اچانک دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں میں 2.5 سالہ بچہ موسیٰ، 27 سالہ شہراز باپ اور 22 سالہ عقیلہ ماں شامل ہیں۔ حادثے کی اطلاعات ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیق کا عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عتیق گوریا، میٹرو 1 نیوز، صادقآباد۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کریک ڈاؤن کے 48ویں روز گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی نے 2314 بجلی چوروں کو پکڑ لیا ہے اور انہیں 19 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے بھی عائد کر دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں گجرانوالہ سے بیورو چیف میٹرو 1 نیوز محمد ندیم ڈار سے۔ جی بالکل، وزارت توانائی کی ہدایت پر بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف مہم کا آج 48واں روز ہے اور گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی نے 48 روز میں ریجن بھر میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف بھرپور کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور اب تک اس سلسلہ میں بجلی چوری ملوث 2300 افراد کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں اور انہیں 19 کروڑ سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ریجن بھر کی تمام ڈویژن اور سب ڈویژن میں گیپکو کا عملہ بجلی چوروں نادہندگان سے وصولی کے لیے دن رات کام کر رہا ہے۔ گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی کے سی ای او جام ایوب کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں کی نشاندہی کے لیے عوام گیپکو کے ساتھ تعاون کرے۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے، جہاں پر فیصل آباد کے اسپتالوں میں ہفتہ صحت منایا گیا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں آنے والے مریضوں کا چیک اپ کیا گیا ہے اور ہر طرح سے میڈیکل کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے محمد رضوان عاجز۔
जी बिल्कुल, पंजाब की तरह तहसील जड़ावाला का जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है वहाँ पर भी हफ्ता सेहत जो है वो मनाया गया, जिसका आज आखिरी दिन था। और मेरे साथ मौजूद हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट THQ जड़ावाला। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ थे उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया गया और कौन सी सहूलियात जो है वो उनको बहम पहुँचाई गई। डॉक्टर साहब बताइएगा, यहाँ पर लोगों को किस तरह आपने फैसिलिटेट किया है और कौन सी जो सहूलियात हैं वो बहम पहुँचाई गई हैं? सर, जिस तरह का आप क्राउड देख रहे हैं और उसके देख के आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे इस पूरे कैंप की जो अफादियत है वो लोगों की समझ में भी आई है और लोगों ने भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा भी उठाया है। और इस सिलसिले में आपको मैं डिटेल बताता जाऊँ कि यहाँ हर किस्म के मरीज़ों को चेकअप हो रहा है, ख़ास तौर पे उनकी स्कैनिंग हो रही है, TB के पेशेंटों की हो रही है, अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी हम दे रहे हैं। इसलिए हामला खातून जो हैं और 2 साल के जो बच्चे हैं कम उम्र, उन सब के जो टेस्ट हैं, उनके जो अल्ट्रासाउंड्स हैं वो सारी फ्री में हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस के जो प्रोग्राम है वो हम देख रहे हैं, बच्चों की नशोनुमा के लिए सप्लीमेंट दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना, यहाँ पर जो THQ जड़ावाला है, यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं उनको हफ्ता सेहत के हवाले से इसमें बहुत सी जो सहूलियात हैं बहम पहुँचाई गई हैं और जो मुख्तलिफ अमराज हैं मुब्तला मरीज़ थे उनको तमाम सहूलियात जो है बहम पहुँचाई गई। उनका चेकअप किया गया है, जो उनके टेस्ट थे वो भी यहाँ पर फ्री किए गए हैं। और ये एक आज इसका आखिरी दिन था और डॉक्टर साहब ये आगाह कर रहे थे कि इस तरह के जो मज़ीद इस कैंप के अलावा भी अगर मरीज़ यहाँ पर आते हैं तो उनको जो तमाम सहूलियात हैं वो बहम पहुँचाई जाएंगी। जी, और अब आपको बताते हैं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भवाना में लगाया गया 4 रोज़ा सेहत मेला अख्ताम पसीर हो गया है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी बिल्कुल, भवाना में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर THQ अस्पताल भवाना में सेहत मेले का इनेकाद किया गया था। सेहत मेले का आज आखिरी रोज़ है। सेहत मेले में शहरियों को सेहत के मुतल्लिक तमाम सहूलियात जो है वो फराम की जा रही थी। हमारे साथ MS डॉक्टर शगुफ्ता ज़ोहर हरल साहबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइएगा अब तक यहाँ पर कितने मरीज़ों का चेकअप किया गया? जी बिल्कुल, आज हेल्थ मेले का आखिरी दिन है। आज 26 तारीख है और पंजाब भर में ये आज आखिरी दिन है सेहत मेले का। और हमारा जो टारगेट जो हमें अपने अता किया गया था उसमें हमने तकरीबन आज शाम तक हम उसको फिलफिल कर लेंगे। वो 1824 से लेके 24 तक टारगेट था और उसमें हमने इनको इंशाल्लाह आज 4 साढ़े 4 बजे तक मेले का टाइम ख़त्म होते तक उसको हम फुलफ़िल कर लेंगे। और हम भवाने के अवाम के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जोक दर जोक आके तो अमले से ताउन भी किया और अपना चेकअप भी करवाया और उनके साथ मुकम्मल इस मेले को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, MS डॉक्टर शगुफ्ता ज़ोहर हरल साहबा की बात आपने सुनी। इनका ये कहना था हुकूमत की जानिब से हमें जो टारगेट दिया गया था इसको आज शाम तक जो है वो बआसानी पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ हम भवाना की आवाम के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इस मेले को जो है वो कामयाब बनाया। जी आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि पाकपतन पुलिस ने बैनुल सूबाई डकैत गैंग्स के 20 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुलजमान से एक कार, 64 मोटरसाइकिलें, तलाई जेवरात समेत 3 करोड़ रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अयूब चावला। पाकपतन पुलिस का DPO कैप्टन रिटायर्ड तारक वरैद की सरबराही में बड़ा क्रैकडाउन। डकैती राजधानी के 110 वारदातें करने वाले 7 गैंग के 20 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। SP इन्वेस्टिगेशन मैडम शाहिदा नूरीन ने डाकुओं से बरामद होने वाला 3 करोड़ रुपए का माल मसरूका वुत्सा के हवाले किया। 110 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस और पुलिस को मतलूब 7 खतरनाक गैंग्स के 20 अरकान को गिरफ्तार करके 3 करोड़ से ज्यादा मालियत का माल मसरूका, जिसमें 1 अदद कार, 64 मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात, नकदी रकम, मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। बरामद किया गया माल जो है वो आज असल मालकान के हवाले कर रहे हैं। छीना गया माल मसरूका वापस लेने पर शहरियों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੋਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। पुलिस हुकाम कहते हैं गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है, जिसके बाद मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। अस्पताल डेरा गाजी खान डॉक्टर अब्दुल मन्नान की ब्यूरो ऑफिस मेट्रो 1 न्यूज़ आमद पर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान नदीम के सवाल पर क्या गुफ्तगू हुई, आइए देखते हैं। आज हमारे PJ मीडिया फोरम में मेहमान शख्सियत हैं डेरा गाजी खान इलामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल के चीफ सर्जन जनाब डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब, जिनको हम अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू। ये सहाफ़ियों पर पाबंदी क्यों लगाई हुई है? नहीं है। पर्चे दे देते हैं जो साहब की तस्वीर उतारते हैं, कोई बयान ले लिया हॉस्पिटल में जाकर। किसको दिया है? हमने सिर्फ जो बोर्ड लगवाए थे। हाँ, बोर्ड, ये बोर्ड लगाए हैं, ये आप पूछें। ये बोर्ड उतरवा दें। हाँ, हमेशा कहा जाता है। हाँ, मुझे भी कहा जाता है। देखें ये बोर्ड अल्लाह माफ करे, ऐसा लगता है कि ये एक बंदे को बस खबरदार आपने यहाँ नहीं फोकल पर्सन दिए गए हैं, जिसकी वीडियो लेना चाहते थे, लेकिन उसके रूल्स हैं। मैं भी किसी दिन जिंदगी में किसी का मीडिया या किसी को कैमरा या किसी भी जगह पे न ले जाऊं,
کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور کھلے عام بولتے ہیں. جیسے ہم نے ڈاکٹرز کے لیے کھلے عام کوشچنس کیے تو آپ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ان کی کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے صحافیوں کی. بس یہی بات مانے یا نہ مانے, یہاں آ کر جب آپ کریڈیبلٹی شو کرتے ہیں نا تو آپ دنیا کا وہی صحافی ہے جو ملک بھی ختم کر دیتا ہے. آپ کے صحافی دنیا میں ایسے بھی ہیں جس کے انٹرویوز کے لیے لوگ ترستے ہیں, جس کے انٹرویوز سے حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر نعمان صاحب, ان کی آپ نے بات سنی اور انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اور ہم نے جو عوام کے سامنے مسائل پیش کیے اور یہ وہ مسائل ہیں سلگتے ہوئے مسائل جو ہم نے عوام کی آواز بن کر یہاں پیش کیے, اور ڈاکٹر منان صاحب نے جو آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں انشاءاللہ اس پر آپ غور کریں گے اور ہم اصلاح کے لیے ہم قدم اٹھائیں گے. اپنے ہوسٹ شیخ رمضان ندیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ CIA اکاڑا نے خطرناک اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. ملزم شہزاد اور شاہدوں مختلف مقامات میں ضلع بھر کی پولیس کو مطلوب تھا. ملزمان کو گرفتار کر کے تھانہ صدر پولیس رنالہ خرد کے حوالے کر دیا گیا. فروخ شہزاد کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کی ضلع بھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے خلاف کبیروالا کے اسکول کے طلباء و طالبات نے احتجاجی ریلی نکالی ہے. فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسکول کے طلباء نے احتجاجی ریلی نکالی. اسکول سے ریلی شروع ہوئی اور سردار پور چوک پر اختتام پذیر ہوئی, جہاں پر پرنسپل نے کہا کہ فلسطین میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں. ریلی میں شریک اساتذہ اور طلباء کا کہنا تھا کہ مسلم امہ لیڈران اور سلامتی کونسل سخت نوٹس لے کر انسانیت اور فلسطینی مسلمانوں کی تذلیل کو بند کروائے. جامشورو میں 10,000 لیٹر ڈیزل سے بھرا ٹینکر ڈرائیور اور کلینر سمیت کوٹری قومی شاہراہ سے پرستار طور پر گم ہو گیا. آئل ٹینکر دولت پور سے ٹھٹا جا رہا تھا. ٹینکر ڈرائیور صدام سیال اور حسین ڈہری بھی ٹینکر کے ساتھ غائب ہو گئے. نجی ٹیکسٹائل مل کے باہر ٹینکر مالک اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے CIA پولیس جامشورو کی جانب سے گم کرنے کا الزام عائد کیا ہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ CIA پولیس نے غیر قانونی طور پر ٹینکر پکڑ کر غائب کر دیا ہے. CIA انچارج کے مطابق مالکان عدالت سے رجوع کریں, ٹینکر قانونی ہوا تو عدالت سے چھوڑوا لیں. فتوحی پولیس نے 5 ڈاکو گرفتار کر کے 10 لاکھ روپے نقدی برآمد کر لی ہے. مرکزی پریس کلب سرائے مغل کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکو 32 مقدمات میں مطلوب تھے, جدید ٹیکنالوجی سے گرفتار کیا ہے. چوروں ڈاکوؤں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. ڈاکو سرائے مغل, حجہ کلاں, بلوکی اور گردنواں میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں کیا کرتے تھے. فیصل آباد تھانہ سہیاں والا کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے. مزید آپ کو بتائیں کہ تینوں ڈاکو مبینہ پولیس مقابلے کے دوران کراس فائرنگ میں مارے گئے. پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا. تینوں ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے مجاہد نامی کانسٹیبل کو زخمی کیا تھا. تھانہ سٹی شاہکوٹ پولیس نے بین الاضلاع ڈکیت گینگ کا سرغنہ 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے. گرفتار ملزمان سے مختلف وارداتوں میں چھینے ہوئے لاکھوں روپے کی نقدی اور اسلحہ برآمد کیا گیا ہے. ملزمان سے 14 وارداتوں کا سراغ لگایا گیا. ہارون عرف ہارونی گینگ اسلحے کے زور پر راہگیروں کو لوٹ کر فرار ہو جاتا تھا. ملزمان ہارون عثمان اور زین ضلع ننکانہ سمیت دیگر اضلاع میں سرگرم تھا. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ضلع ہیلتھ آفس لیا سے 50 لاکھ روپے مالیاتی سانپ اور کتے کے کاٹنے کے اینٹی ویکسین کی 4,700 ڈوزز چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے. ذرائع کے مطابق دفتر کے درجہ چہارم کے اہلکار کی جانب سے 2 روز قبل CCTV کیمروں کا رخ اوپر کی طرف ہونے سے متعلق افسران کو اطلاع دی گئی. چھانبین پر انکشاف ہوا کہ کولڈ چین فریزر میں سے کتے اور سانپ کے کاٹنے کی ویکسین غائب ہو گئی ہیں. واردات میں محکمہ کے ہی ملازمین کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے. CEO ہیلتھ نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے. PFUJ کی کال پر پنو عاقل میں شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی. پنو عاقل پریس کلب کے نائب صدر شاہد مغل، یونین آف جرنلسٹ صدر عنایت بھٹی کی قیادت میں پریس کلب سے
چونگا بس اسٹاپ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی میں صحافی، سیاسی، سماجی رہنماؤں سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے کہا کہ 2 ماہ گزرنے کے باوجود شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتل گرفتار نہیں ہو سکے۔ انتظامیہ شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ کشمور میں مزاری محلے کے رہائشی رفیق احمد سولنگی نے کراچی کے رہائشی انیلا سے کشمور کی عدالت میں شادی کر لی ہے۔ نیشنل پریس کلب کشمور پہنچ کر بتایا کہ ہم نے کشمور کی عدالت میں پسند کی شادی کی۔ ورثا اور رشتہ دار جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں جن سے ہمیں جان کا خطرہ ہے۔ انہوں نے ایس ایس پی کشمور روہیل احمد کھوسہ سے تحفظ فراہم کرنے اور ہم پر جھوٹے مقدمات خارج کرنے کی اپیل کی ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمرکوٹ میں کمشنر میرپور خاص فیصل اکیلی نے سول اسپتال عمرکوٹ کا دورہ کیا ہے۔ کمشنر میرپور خاص فیصل اکیلی نے سول اسپتال میں علاج کی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ کمشنر میرپور خاص نے سول اسپتال میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کمشنر میرپور خاص فیصل اکیلی نے ڈی ایچ او ڈاکٹر فرید احمد کو سول اسپتال میں علاج کی بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے احکامات دیے۔ کمشنر نے ایم ایس ڈی ایچ او اسپتال کو ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ناروال میں 2 ڈکیتوں اور 6 منشیات فروشوں سمیت 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 30 کلو بھنگ، چرس، 19 لیٹر شراب اور 4 پسٹل برآمد کی گئی ہیں۔ ڈی پی او ناروال نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ ضلع ناروال سے سماج دشمن عناصر کا خاتمہ کرنا اولین ترجیح ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ایف یو جے کی کال پر میرپور خاص میں شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی اور پریس کلب کے سامنے مظاہرہ اور دھرنا دیا گیا۔ احتجاج میں صحافی، وکلاء، اساتذہ، سیاسی اور سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ پی ایف یو جے کے مرکزی رہنما لالا رحمان سمو، خالد کھوکر اور جی اے پرکاش مورانی، اقبال ملا، پریس کلب کے صدر نذیر پنور اور دیگر کی قیادت میں احتجاج کیا گیا اور دھرنا دیا گیا۔ احتجاج میں دیگر شہروں کے صحافیوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ شہید کے قتل کو تقریباً 3 ماہ گزر چکے ہیں لیکن تاحال شہید کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سالگہ ہل میں 2 سالہ معصوم بچی کھیلتے ہوئے گندے نالے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئی۔ 2 سالہ معصوم منہا کھیلتے ہوئے صبح گھر سے نکلی اور گندے نالے میں گر کر جاں بحق ہو گئی۔ ورثہ ڈھونڈتے رہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پتہ چلا کہ نالے میں بچی ڈوب کر جاں بحق ہوئی ہے۔ بچی کا سن کر ماں غم سے نڈھال۔ ورثہ اور اہل محلہ نے گندے نالے کی صفائی اور نالے کو ڈھکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پواڑو رونتی کچے کے علاقے میں مسلح افراد نے ٹیکسی موٹر سائیکل چلانے والے نوجوان حمید چانچڑ کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق شر قبائل سے تعلق رکھنے والے ملزمان نے نوجوان کو غیرت کے نام پر قتل کیا، جبکہ نامعلوم عورت کے قتل ہونے کے بھی اطلاعات ہیں جس کی لاش پولیس کو نہیں مل سکی ہے۔ چشتیاں میں ایک نجی اسکول میں قرأت کلام پاک اور نعت رسول مقبول اور تقریر کے سالانہ مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ چشتیاں میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر انتظام 25 اسکولز کے طلباء کا نجی اسکول میں سالانہ فیسٹیول حسن قرأت، نعت رسول مقبول اور تقریری مقابلہ ہوا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈی ایس پی سرکل گل حسن تھے۔ طلباء و طالبات نے حسن قرأت، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقریر سے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ تقریب کے آخر میں ڈی ایس پی سرکل چشتیاں نے پوزیشن ہولڈرز بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ رتو ڈیرو میں پولیس اہلکار محمد یعقوب دیو نے الہ آباد تھانے کے اندر خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ زخمی اہلکار کو تھانے پر موجود ساتھی اہلکاروں نے تشویشناک حالت میں چانڈ کا اسپتال منتقل کر دیا، جہاں پر ڈاکٹرز کے مطابق متاثرہ اہلکار کا 50% جسم جل چکا ہے۔
ذرائع کے مطابق متاثرہ پولیس اہلکار نے 4 ماہ قبل ریٹائرمنٹ کے لیے درخواستیں دی تھیں ایس ایس پی آفس میں جمع درخواستوں میں، لیکن اسے ریٹائرڈ نہیں کیا گیا، جس کے سبب اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ دوسری جانب ایس ایس پی لڑکانہ نے واقعے کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پواڑوں میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق مسوا پل کے مقام پر واردات کے ارادے سے کھڑے ملزمان کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان شابان شر اور حنیف رند زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا، جبکہ ملزمان کے دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو ڈپٹی کمشنر طبی سہولیات کا جائزہ لینے اچانک ٹی ایچ کیو اسپتال میاں چنو پہنچ گئے۔ انہوں نے ٹراما سینٹر، انڈور وارڈز اور ڈائلسس یونٹ میں سہولیات کا معائنہ کیا، فارمیسی میں ادویات کا اسٹاک چیک کیا، مریضوں سے دستیابی کے بارے میں استفسار کیا۔ وسیم حامد سندھو کا اس موقع پر کہنا تھا کہ دستیاب وسائل کے مطابق علاج کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ادویات باہر سے منگوانے کے بارے میں شکایات نہیں ملنی چاہیے۔ اسسٹنٹ کمشنر رمیز ظفر اور ایم ایس ڈاکٹر نصیر ہراج نے بریفنگ دی۔ سرائے عالمگیر میں تعینات وابڈہ اہلکار محمد آصف دوران ڈیوٹی موٹر سائیکل پر جاتے حادثے کا شکار ہو گئے۔ حادثہ نہر جہلم راجنا کلاں کے مقام پر پیش آیا۔ موٹر سائیکل کو مزدہ کی ٹکر لگنے سے وابڈہ اہلکار موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ سرائے عالمگیر ریسکیو 1122 نے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ہارون آباد میں سرکاری ملازمین اور ٹیچرز کی جانب سے اظہار تشکر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گیکا ایجوکیشن، ریونیو اور محکمہ صحت یونینز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پینشن، لیو انکیشمنٹ کے قوانین میں تبدیلی اور سرکاری اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف پچھلے دنوں ہونے والے احتجاج کے کامیاب خاتمے پر عقیقہ ایم سی ہارون آباد اور ایجوکیشن اسٹاف ایسوسی ایشن، ریونیو اور محکمہ صحت ملازمین کی یونینز کی طرف سے میونسپل کمیٹی کے سبز ازار میں اظہار تشکر کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین عقیقہ بھاول نگر خالد الوی، صدر ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن حفیظ چودھری، چودھری عبید الرحمان، اختر ضیاء، ارشد پرویز، عبدالرزاق جویا اور محمد بلال نے شرکت کی۔ موئنجو دڑو کے قریب گاؤں مندھر میں جنیجا برادری میں ادھار کے پیسوں کے لین دین پر جھگڑے میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا ہے۔ عمران محمد علی زہیب جنیجو نے 50 روپے نہ دینے پر غلاب جنیجو کو ڈنڈے مار کر اور چاقو کے وار سے موقع پر ہی قتل کر دیا۔ بھائی محمد ادریس نے کہا کہ صرف 50 روپے کے معاملے پر میرے بھائی کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، جو کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ لاڑکانہ موئنجو دڑو کے قریب گاؤں مندرہ میں جنیجا برادری میں ادھار کے پیسوں کے لین دین پر جھگڑے کا یہ واقعہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ عمران محمد علی زہیب جنیجو نے 50 روپے نہ دینے پر غلاب جنیجو کو ڈنڈے اور چاقو کے وار سے موقع پر قتل کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انفینکس نے اپنی فلیگ شپ سیریز 030 پاکستان میں لانچ کر دی ہے۔ انفینکس موبائل کے مارکیٹنگ ہیڈ سعد شمس کا کہنا تھا کہ انفینکس کی نئی فلیگ شپ سیریز میں تمام جدید فیچرز ہیں۔ انفینکس 030 سیریز کی خصوصیات میں 4K ویڈیو، AIS، OIS اور 21 GB ریم نمایاں ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انفینکس موبائل جدید دور کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 030 سیریز متعارف کروائی ہے۔ 030 سیریز کی پروسیسنگ اسپیڈ مثالی ہے۔ اس سے قبل انفینکس موبائل ہاٹ اور اسمارٹ سیریز متعارف کروا چکا ہے۔ اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔